جسٹ امیجن ایک ایسا شخص, اینڈ دیر واز اے کیس, ایگزام پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس نے تیاری نہیں کی, اور لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے, کتنا بڑا لوزر ہے یار یہ شخص. موسٹ امپورٹنٹ ایگزامینیشن جس میں صرف 1 سال نہیں ضائع ہوگا, اگر فیل ہوگا تو 2 سال نہیں ضائع ہوں گے, کچھ ایام کچھ روپے ضائع نہیں ہوں گے, بلکہ ایٹرنیٹی ضائع ہونے کے چانسز ہیں. نو سیکنڈ چانسز, دیر از اونلی ون چانس, only one chance, and you should expect the question number 1 to be as-salah. عمر بن الخطاب اپنے گورنرز کو کہا کرتے تھے کہ جو تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. ایک بٹن دبانے سے رات دن میں بدل جاتی ہے, لائٹس آن ہو جاتی ہیں, سردی لگتی ہے ہم ہیٹر آن کر دیتے ہیں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم اے سی آن کر دیتے ہیں, فیس ٹائم ہمارے پاس ہے, واٹس ایپ پہ ہم اپنے جاننے والوں سے قریب بھی بات کر رہے ہیں. We have all the luxuries this world has to offer. گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, بنگلے ہمارے پاس ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس ہمارے پاس ہے, and the access to knowledge, to gain knowledge ہمارے پاس ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو ایک انالوجی دینا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے, ہر شخص نے لائف میں ایک ٹائم گزارا ہے جس میں ہم نے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں بڑا ٹائم گزارا ہے, اور اس ٹائم میں we all had good teachers and good teachers and good days. کچھ ٹیچرز بہت کنسرنڈ ہوتے تھے, کچھ ٹیچر اتنے کنسرن نہیں ہوتے تھے. Imagine the best teacher you ever had in your college life or university life, جو آپ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھا, جو آپ کو بہت سنسیئرلی پڑھاتا تھا. اس کا مقصد صرف اپنی جاب کو پورا کرنا نہیں, بلکہ آپ کو آنیسٹلی ٹیچ کرنا تھا اور ایک اچھا انسان بنانا تھا اس سبجیکٹ میں بھی, اور اس ایگزام میں بھی چاہتا تھا کہ آپ کے بہترین نمبرز آ جائیں تاکہ آپ لائف میں کچھ اچیو کر سکیں. امیجن دیٹ ٹیچر, وہ کس طرح سے پڑھاتا تھا, کس طرح سے یعنی کھول کے کانسیپٹس کو کلیریفائی کرتا تھا, ان کے کانسیپچولز ہر چیز کلیئرلی بتاتا تھا میں. اور امیجن اے ٹیچر جو بچوں کی ایکڈیمک کوالیفیکیشن نہیں بلکہ ہر چیز کے بارے میں کنسرنڈ ہو, اس کی ہیلتھ کے بارے میں, اس کے فائنانسز کے بارے میں, اس کی آخرت کے بارے میں اسپیشلی, اور وہ آپ کے پاس ہونے پہ یا آپ کی سکسیس کا اتنا کنسرنڈ ہو کہ وہ آپ کو ایگزامز میں آنے والے پرابیبل کوشچنز بھی بتا دے کہ یہ کوشچنز موسٹ پرابلی آئیں گے. آؤٹ آف 10 کوشچنز میں آپ کو 15 بتا رہا ہوں, 15 میں سے 10 کوشچنز آئیں گے. امیجن دیٹ ٹیچر جو آپ کے بارے میں اتنا کنسرن ہو. اور اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری ہر جگہ پہ تقریباً پوری دنیا میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. دا فرسٹ کیٹیگری از جو ٹیچر کو اپنے بارے میں آنیسٹ سمجھتے نہیں ہیں, ٹیچر کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی بول رہا ہے, یہ باتیں ٹھیک نہیں کر رہا, یہ آنیسٹ نہیں ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ لائر ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ جو دے تھنک دیٹ ٹیچر از آنیسٹ, دے تھنک دیٹ یس ہی از کنسرنڈ اباؤٹ اس, بٹ دے سے کہ لیٹس ریلیکس فار ناؤ, وی ول پریپیئر فار دس ایگزام نیئر دا ایگزامینیشن ڈیز. ابھی کھا لو پی لو جی لو, ابھی دل کی مان من کی مان, وائی ناٹ میری جان, اور پھر کچھ ٹائم بعد جب ایگزامس قریب آئیں گے تو پھر پڑھنا شروع کر دیں گے. And they start studying and open their books right before the examination day. And there's a third category of students جو اس ٹیچر کی صرف آنیسٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتے بلکہ جو اس نے نصیحت کی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل اس کی گائیڈنس کے مطابق چلاتے ہیں. And it's the only third category of the students who were happy during the exam, after the exam, and on the day of result, اینڈ ہمیشہ کے لیے لائف کو آسانی سے گزارتے ہیں. رائٹ, آئی ہوپ ہم سب جو اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں سب کو ریلیٹ کر پائیں گے. اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں یعنی دور جاہلیت میں ان مائی جیز, رائٹ, جو دور جو ہم نے دین کے بغیر گزارا جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں, اس میں ایگزامس کے دن آتے تھے, ہمیں کافی انزائٹی ہوتی تھی, کافی پریشانی ہوتی تھی, کیونکہ پورا سال میٹر کرتا تھا اس ایگزام پہ. لیکن کچھ دفعہ سنس ہمارے کانٹیکٹس تھے اندر کی مینجمنٹ کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم نے اپنے کانٹیکٹس کو یوز کر کے ہم نے پیپرز کچھ دفعہ آؤٹ کروا لیے. اور جب پیپرز آؤٹ کروا لیے تو
then the examination was very easy. اور وہ ہم we were surprised and we were very happy کہ الحمدللہ تو خیر نہیں، یہ جو پیپر ہمارے پاس 1-2 دن پہلے آ چکا تھا وہی ایگزام پیپر میں جب آیا اور ہم نے سامنے دیکھا تو دل کی دنیا جو نا بہت خوش ہو رہی تھی. رائٹ، سو اٹ واز ویری ایزی فار اس اینڈ وی ہیڈ نو انگزائٹی بیکاز ہم نے ایگزیکٹلی ان کویشچنس کا آنسر پریپیئر کر لیا تھا. جسٹ امیجن ایک ایسا شخص، اینڈ دیر واز اے کیس، ایگزام پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی اس نے تیاری نہیں کی، اور لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے کتنا بڑا لوزر ہے یار یہ شخص. پیپرز یعنی کی تو تیاری پوری بک یعنی لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن ایگزام کی جو پیپرز ایگزیکٹلی اس میں آنے ہیں وہ ملنے کے بعد بھی تو نے تیاری نہیں کی. اتنا سوچتا تو، اتنا نکما ہے تو. یو آر اے پرسن ہو ہیز نو فیوچر. امیجن دا موسٹ امپورٹنٹ ایگزامینیشن جس میں صرف 1 سال نہیں ضائع ہوگا، اگر فیل ہوگا تو 2 سال نہیں ضائع ہوں گے، کچھ ایام کچھ روپے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ایٹرنیٹی ضائع ہونے کے چانسز ہیں. اور وہ کوشچن جو انویجیلیٹر ہوگا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ وہ اٹ ول بی کوشچن بائی دا لارڈ آف ہیونز اینڈ دی ارتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ایک دن سوال کریں گے، ہمارا ایگزام لیں گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. بے شک یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک ہم آپ سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے کوشچن کریں گے. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو پکڑ کے رکھو، ان کو گائیڈ کرو، ان کو ہولڈ آن ٹو دیم. انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ اپنے اینجلز کو کہیں گے کہ ہولڈ آن ٹو دیم، ان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے قبضے میں رکھو، ان سے ہم سوال کریں گے. The question is the paper out? Yes, the paper is out. سوال ہمیں بتا دیے گئے ہیں. Make preparations right now, guys. There are no retakes, no second chances. There's only one chance. Only one chance. And you should expect the question number 1 to be as-salah. Imagine question paper کے سامنے آپ کا پہلے question ہے نمازیں کتنی پڑھیں اور کیسے پڑھیں اور کس حالت میں پڑھیں. You know what? ہمیں ہے کہ نمازیں کتنی پڑھیں جی، اس نے پڑھی ہیں جی، آج دن کی 4 نمازیں پڑھ لے تھا، جانے دو جی، زیادہ تو پڑھی ہیں نا. نہیں. تو questioning about salah will be very thorough and precise interrogation. رکوع کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیسا کیا. سجدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وضو کے بارے میں سوال کیا جائے گا. خشوع کو دیکھا جائے گا، کیسا خشوع تھا نماز میں. ٹائم پہ پڑھی یا لیٹ کرتا تھا یہ نمازوں کو، ڈیلے تو نہیں کیا اس نے. کس طرح سے وہ نمازوں کو پڑھتا تھا، کس حالت میں نمازوں کو پڑھتا تھا. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی ایک صحیح حدیث ہے، شیخ البانی لے کے آئے ہیں، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا، اس کی عمر 70 سال ہوگی، یعنی 60 سال تو اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی نا، اگر 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے یار تقریباً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. حیرانی کی بات ہے، ایک نماز بھی قبول نہیں. نمازیں پڑھتا تھا، کاؤنٹنگ پوری ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا تھا یہ؟ لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم سجود ولا یتم رکوع. لا یتم رکوع و یتم سجود و یتم رکوع ولا یتم سجود، کہ وہ یا رکوع تو پراپر کرتا ہوگا، سجدہ پراپر نہیں کرتا ہوگا، یا اگر سجدہ پراپر کرتا ہوگا تو رکوع پراپر نہیں کرتا ہوگا. اللہ اکبر، ایک نماز قبول نہیں کریں گے. یہ انسان کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں نماز تو پڑھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن نماز پڑھ کے سر ہیں کہ کبھی رکوع میں پورا گئے نہیں اور پھر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے صحیح ہوئے نہیں، ابھی اوپر سیدھا کھڑے ہوئے نہیں، سیدھا ڈھل سجدے میں گر کے چلے گا. اللہ مستعان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلی چیز جو بندے سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن، من عملہ الصلاۃ، اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ.
اگر وہ ٹھیک تھی، بہترین تھی، قیام کرتا رہا نماز کو، صرف پڑھتے ہی تھے یعنی قیام کرتا تھا نماز کو، پھر وہ فلاح پا جائے گا اور نجات پا جائے گا. لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو فقد خاب و خسر، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور نماز کے قیام میں یہ شامل ہے کہ اس کا رکوع کیسا تھا، سجدے کیسے تھے، اس کا قیام کیسا تھا، اس نے کیا اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کا وضو کیسا تھا، وقت پہ پڑھی یا نہیں پڑھی، جہاں پڑھنی چاہیے تھی یا نہیں پڑھی. اللہ اکبر. عمر بن الخطاب اپنے گورنر سے کہا کرتے تھے کہ جو تمہاری سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نماز کو قائم کرنا. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہ کیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا. اور عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں، یعنی جس بندے کے دل میں نماز کی وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی وقت اور قدر ہے. لیکن جس بندے کے دل میں نماز کی وقت اور قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے نماز کی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ تو کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، سکون پہنچاؤ، تسلی پہنچاؤ. جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم اگر امام تھوڑی سی رکعت لمبی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا امام انقذنا، یا امام جان چھوڑیں، یا امام ہمیں بھاگنا ہے، ہمیں جانا ہے یہاں سے. جو کسی عبادت کی عزت نہیں کرتا اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور نماز کی عزت کیا ہے؟ ان تأتیہا قبل الاقامہ، اقامت سے پہلے مسجد میں انسان موجود ہو. سب سے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں کیا جائے گا. دا کوشچنز آر دیئر فار اس، کہ ہم آج ان کی تیاری کر لیں تاکہ سرپرائز نہ ہو، تاکہ شاک نہ ہو. اللہ کے نبی نے بتا دیا ہمیں. دوسرا سوال بلیسنگز کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. سیکنڈ کوشچن، تمہیں جو نعمتیں عطا کی گئیں کیا کیا ان نعمتوں کا، کس طرح سے استعمال کیا ان کا، شکر ادا کیا ہے نہیں کیا. امام طبرانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قتادہ صحابی جلیل ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is going to ask you for every blessing you were given. Note these words, for every blessing you were given. ہر چھوٹی موٹی چیز، پانی کا گلاس، یہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ، یہ آنکھیں، یہ گلاسز، یہ کیپ، ہر ایک چیز اللہ مستعان کیا جواب دیں گے. Even some dates and drinkable water and a bit of meat, yes, even that as well. Honestly میں آپ کو صحیح سٹوری بتاتا ہوں، and it's not a story, it's a حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہیں تو روایت میں آتا ہے یا وہ دوپہر کا موقع تھا یا وہ رات لیٹ تھی. awkward اور weird ٹائم تھا جس میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. نکلے تو ابو بکر صدیق سے ملے اور عمر بن خطاب سے ملے. کہتے ہیں ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، تمہیں کس چیز نے نکالا اپنے گھروں سے اس وقت، یعنی لیٹ پارٹ آف دا نائٹ، کس چیز نے نکالا تمہیں؟ قال الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے. بھوک بہت شدید تھی. اللہ اکبر، یہ کائنات کے بہترین لوگ ہیں رسول اللہ، ابو بکر اور عمر. تو اللہ کے میرے کہا آؤ کسی کے پاس چلتے ہیں، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے، یعنی بھوک نے. تو ایک انصاری صحابی کے پاس گئے. لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے کچھ ڈیٹس دی، ڈرنکیبل واٹر دیا اور a bit of meat دیا، کچھ گوشت دیا کھانے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل وہ تھا جو ہر ٹائم اللہ سے جڑا ہوا تھا، اور اپنے صحابہ کو بھی اس سے کھا کے گئے. اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ. والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم، عن هذا النعیم یوم القیامہ، کہ تمہیں قیامت کے دن سامنے کھڑا کیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی اتنی کم نعمتوں کے بارے میں، اتنی کم نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اینڈ وی 21st سینچری میں ایک بٹن دبانے سے رات دن میں بدل جاتی ہے، لائٹس آن ہو جاتی ہیں. سردی لگتی ہے ہم ہیٹر آن کر دیتے ہیں، گرمی لگ رہی ہوتی ہے ہم اے سی آن کر دیتے ہیں. فیس ٹائم ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ پہ ہم اپنے جاننے والوں سے قریب بھی بات کر رہے ہیں.
We have all the luxuries this world has to offer. گاڑیاں ہمارے پاس ہیں, بنگلے ہمارے پاس ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس ہمارے پاس ہے, اینڈ the access to knowledge, to gain knowledge ہمارے پاس ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ تمہیں ہم نے نعمت دی تھی کہ تم 1 کلک کے ساتھ تم نالج کو سیکھ کر سکتے تھے. تم نے کتنا دین کو سیکھا اور کتنا پھیلایا اس کو. اور اللہ اکبر, اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ تم نے دین کو تو سیکھا ہے, پھیلانے کے دور کی بات, تم اس بلیسنگز کو یوز کرتے رہے اللہ کی نافرمانی میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں, کیا جواب دیں گے ہم؟